السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تموتون كما تعيشون وتبعثون كما تنامون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، بات چل رہی تھی اسلام کی بنیادوں کے اوپر، اسلام کے ارکان کیا ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز ادا کرنا، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ 5واں، اگر استطاعت ہو، مالدار ہو تو حج کرنا۔ پہلے ارکان کے اوپر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ اللہ کو ذات و صفات کے ساتھ ماننا ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ مانا جائے، تب اللہ کا اور کلمے کے ایک جز کا حق ادا کیا جا سکے گا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، تو لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ زکاتیں ادا کر لے، اور لاکھ حج کر لے، اور تہجد پڑھ لے، اور پتہ نہیں دین کا ہر وہ عمل کرے کہ جو انسان کے لیے ضروری ہے، کہ جس کے جنت بنتی ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ غلط ہے تو اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کامیابی اور کامرانی کا وہ منہ نہیں دیکھ سکتا۔ عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، زبانوں سے ادا کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بڑا وزنی اور ثقیل کلمہ ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزرے گی تو جنت بھی بنے گی، میدان محشر بھی بنے گا، میزان عمل بھی بنے گا، اور صراط مستقیم کے اوپر، پل صراط کے اوپر بجلی کی طرح رفتار میں دوڑے گا، اور اللہ کی جنت کا حقدار بنے گا۔
اگر اس کے مطابق زندگی، کلمے کے مطابق زندگی نہیں گزری تو دنیا بھی اچھی نہیں، بظاہر دنیا اچھی نظر آ رہی ہوگی لیکن حقیقت حال میں وہ دنیا چوپایوں کی طرح زندگی گزار گیا، قبر بھی اچھی نہیں، میدان محشر بھی اچھا نہیں، اللہ بھی ناراض ہے، کٹ کے جہنم کے اندر گرے گا۔ تو ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا حق ادا کیا جائے۔ لا الہ کے متعلق بات ہوئی، تقریباً تفصیل سے آپ کے سامنے ذات و صفات کے متعلق بات ہوئی کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جائے، اللہ کو رب کیسا مانا جائے، اللہ کی کبریائی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بڑائی، اللہ کی لامحدود قدرتوں کو اپنی ایمان کے ساتھ جوڑ کر کیسے زندگی گزارا جائے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی تفصیل آ چکی ہیں۔ اب رہا سوال اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو بنایا ہے، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے اللہ پاک نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے تو ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ شروع فرمایا، پھر حضرت شیس آئے، حضرت ادریس آئے، پھر حضرت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا، حضرت نوح آئے، حضرت صالح، حضرت سمود، اور اس حضرت صالح آئے حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت دنیا میں تشریف لائی۔ سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک اللہ کو مانو اور وقت کے نبی کی اتباع کرو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جو وقت کا نبی ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے نبی مان لو تو اللہ دنیا کے خزانے بھی تمہارے آنگن میں لا کے رکھ دے گا، تمہارے دامن میں بھر کے رکھ دے گا، تمہاری جھولی کو بھر دے گا، اور کل قیامت کے دن لامحدود زندگی اللہ رب العزت کے ہاں سرخ روئی کا باعث بنے گی اور جنت کا حقدار بنے گی۔ ہر نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، سب کے لیے کی دعوت تھی کہ بھٹکی ہوئی انسانیت اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے ناتا جوڑ لے، اور وقت کے نبی کا کہا مان لے، وقت کے نبی کی شریعت مان لے تو اللہ اس جہان میں بھی آباد کر دیں گے، اللہ اس جہان میں بھی آباد کر دیں گے۔ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کامیاب کر کے دکھائے گا، اور اللہ رب العزت اخروی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کامیاب کر کے دکھائے گا۔ یہاں تک کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کے گھرانے میں، عبداللہ کے گھر میں، آمینہ کے بطن سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر دنیا میں بعثت پذیر ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی 2 مہینے کے پیٹ میں تھے، نطفے کی شکل میں اللہ رب العزت نے یقین کر دیا، آمینہ کی کوکھ ہری ہو گئی، لیکن ہری ہون اور پروار چڑھنے سے پہلے باپ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ بہرحال دنیا میں تشریف لائے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ سیرت جب بیان کی جائے گی اس کے متعلق بالتفصیل بات کی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکیں۔ کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی کے اندر لوگ پھنسے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے مکہ کی وادیوں میں ایک آفتاب و مہتاب کو، چاند اور سورج جن کی مثالیں دی جائیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی ماں نے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا
حسین نہیں جانا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا کہ جس طرح محمد رسول اللہ عقائد کونین، سرور کونین، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کوئی بندہ دنیا میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہو. حالانکہ تعریفات بیان کرنے والے نبیوں کی تعریف بیان کیے ہیں. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ زلیخا اور اسی طرح عزیز مصر کی بیوی اور اسی طرح جو شرفائے مصر کہلانے والیاں جن کی خوبصورتیوں کے اوپر آج بھی مصر کا حسن بہت زیادہ لوگوں کے سامنے آیا ہے. لوگ رشک و قمر سے حسن بیان کرتے ہیں، مصر کی عورتوں کا خوبصورتی بیان کرتے ہیں، مصر کے مرد کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعددت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن فلما راينه ادبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر، نور پر، حسن و جمال کے اوپر جب فدا ہوئی تو سارے کے سارے تانے دینے لگے. اس نے باقاعدہ مہمان خانہ سجایا، عورتوں کو دعوت دی، مردوں کو دعوت دی، بڑی محفل لگائی، سب کے ہاتھ میں پھل فروٹ لگوا دیا اور ایک ایک چھرا لگوا دیا. تو سب نے جب محفل سجائی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنی طرف بلایا. قالت اخرج علیہن، میری طرف نکل کے آؤ. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نکل کر آئے، اخرج علیہن فلما، جب دیکھا رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، ہاتھوں کو زخمی کر لیا. تو اس کی مثال میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایک طرف. تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ شرفائے مصر اور اسی طرح مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اگر میرے حبیب کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنا دل چیر کے بیٹھ جاتی. تو اللہ پاک نے حضرت محمد رسول اللہ کو ظاہر حسن بھی عطا کیا تھا، باطنی حسن بھی عطا کیا تھا. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے تعریفات بیان کر دی. یہ آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ پاک نے خوبصورت نبی بھیجا، خوبصورت رسول بھیجا، اس بات کے لیے بھیجا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت اللہ اور اس کے رسول کا احکام مان سکے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکے، تاکہ زندگی اچھی ہو، قبر اچھی ہو، میدان محشر اچھا ہو، کل قیامت کے دن رب کا پیارا ہو کے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوا جائے اور اللہ رب العزت کہیں ہاں یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جس نے میری مانی، میرے نبی کی مانی. تو نے میری اور میرے نبی کی دنیا میں مانی تھی، میں اللہ خود ہوں، میں تو جو کہے گا وہ میں مانوں گا. بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تحفہ انسانیت کے لیے ہیں کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ شجر نہ ہوتے، یہ افلاک نہ ہوتا، یہ بحر بر نہ ہوتا، یہ آسمان و زمین ہوتے، یہ عرش فرش لوح کرسی چاند قلم جتنے بھی اللہ رب العزت نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں یہ محمد کے صدقے میں اللہ پاک نے بنایا ہے. محمد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد کی تعریفات قرآن بیان کرتا ہے. میری زبان جھوٹی ہے لیکن رب کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی. رب نے ایک ایک لفظ متعین کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ میرے حبیب دنیا والے مجھے راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں، لیکن میں خود اللہ دنیا والے مجھے راضی کر رہے ہیں، میں آپ کو راضی کرنے پر لگا ہوا ہوں. میں نے آپ کے چہرے کی قسمیں کھائیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کی کالی زلفوں کی قسم، آپ کے سینے کی قسم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے پیٹھ کی قسم، آپ کے چہرے کی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ذات محمد کی قسم کھائیں
ساری قسموں کو اکٹھا کیا کہ اور کہا کہ محمد مجھے تیری جان کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ کا اور اپنا دیدار کا مقصد بیان فرمایا اور اپنے دیدار کی وہ جو جھلک تھی وہ بھی بیان فرمائی کہ نبی کتنا خوبصورت نبی، کتنا پیارا نبی، کتنا اعلیٰ نبی، کتنا عرفہ نبی، کتنا کمال والا، کتنا جمال والا، حسن پیکر جس کو کہا گیا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ نبی پاک کی شان میں کہا گیا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اس کو وحی آتی ہے، وہ وحی متلو ہو، وحی غیر متلو ہو، جس طرح سے بھی آتی ہو، زبان کھولتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن کلام رب کا ہوتا ہے۔ والنجم اذا هوى، سورج شام ستاروں کی قسمیں، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، تیرا جو نبی بھیجا گیا خوبصورت یہ بہکاوے میں نہیں بات کرتا، یہ جو کہتا ہے وہ رب کا حکم ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے۔ اس کی قربت دیکھنی ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے مشاہدہ کیا معجزات کے طور پر معجزہ، اور وہ باقاعدہ بیان کرتے ہیں شب معراج کا واقعہ کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آسمان سے اترے فرشتے، چھت پھٹی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف پہ لے گئے، دل چرا گیا، نکالا آب زمزم سے اور دودھ سے دھویا گیا، پھر علم و حکمت بھرا گیا، وہاں سے نکالا، براق پر سوار کیا گیا، بیت المقدس لے کر چلے گئے، وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو رب نے غیبی طور پر جمع فرمایا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان، نوح، حضرت آدم، حضرت یحییٰ، زکریا، اور اسی طرح 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت سب بنا کر کھڑی ہوئی، 2 رکعت نماز کون پڑھائے؟ سوچنے والے سوچ رہے ہیں کہ ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، 3,500 نبی کہ جس کے نطفے سے پیدا ہوئے، کہ جس کے خاندان میں، جس کی نسل میں پیدا ہوئے، سوچنے والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ ہوگا، میرا باپ، میرے نبیوں کے باپ ہوں گے، ان کو امامت کے لیے بھیجا جائے گا۔ سوچنے والے سوچتے ہیں آدم ہوں گے، ابو البشر ہوں گے، آدم ثانی نوح ہوں گے، اور اسی طرح رب کے نام پر کٹنے والے، رب کے نام پر ذبح ہونے والے یحییٰ ہوں گے کہ جن کو آرے سے چیرا گیا، جن کو ہتھوڑوں سے مارا گیا، جن کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی، لیکن سوچنے والوں کی سوچ محض خیال ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، شیس، یحییٰ، زکریا، غرض کل انبیاء کی جماعت کھڑی ہوئی، حضرت محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ ہیں امامت کے حقدار، آپ ہیں خاتم النبیین، آپ ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آپ نہ ہوتے تو یہ انبیاء کی جماعت کو پیدا کرنے کا مقصد ہی نہیں تھا۔ اور نبی کی شان دیکھو، چھوٹا نبی ملا ہے ہمیں کہ ہم جس کی سنتوں کو ذبح کر کے آ جاتے ہیں، جمعہ بھی آتے ہیں، داڑھی پوری صاف ہے، چٹی گوڑا چمڑا لے کر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کی محبت کو ہم نے ختم کر کے بڑا اچھا تیر کا کام کیا ہے، اور ڈر مجھے اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ تو قبر میں جانا ہے تو نبی کی سنت کے ساتھ جاؤ، اللہ عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی کل قیامت کے دن توفیق بخشے گا۔ نہ تو نبی کی محبت سے، نبی کی محبت دل میں ہے، نہ تو نبی کی سنتوں سے پیار ہے، تو اور جنت حقدار بنے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ وہ جنت کیسے مل جائے گی؟ نہیں ملنی جنت۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ کے حبیب کے اوپر قرآن اتارا گیا، اللہ نے اپنی خود کی قسم کھائی ہے کہ میرے حبیب تو یہ اپنی قسم کھا کہ تیرا رب تیری خود اپنی خود کی قسم کھاتا ہے کہ حبیب تیرے رب کی قسم، فلا وربک کا چھوٹی قسم ہے، آگے کیا ارشاد؟ سب سے خوبصورت قسم اور سب سے بڑی قسم ہے، فلا وربک کہ تیرے رب کی قسم،
اے نبی حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ جو صحابہ کی جماعت ہے، یہ تابعین کی جماعت ہے، یہ مومنین کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، صلحاء کی جماعت ہے، اور عام عوام کی جماعت ہے، مومن مردوں کی جماعت، مومن عورتوں کی جماعت، ان کے بارے میں تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ جنت چاہتے ہیں، اگر یہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تیرے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تجھے فالو کریں، وہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تیرے سنتوں کے اندر ڈھل کر آئیں گے، تیری شکل و صورت بنا کر آئیں گے، تو تیرا رب اس کو قبول کرے گا۔ تو سوچو ہمارے اندر کون سی سنت باقی ہے؟ ہم نے انگریزوں کا لباس پہنا، انگریزوں کا ٹائی لگائیں، اور اسی طرح انگریزوں جیسے شکلیں اور صورتیں بنا ڈالی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، معاف کرنا میری بات اگر بری لگ رہی ہو تو، حالانکہ حق ہے، سنتوں کو اپناؤ، سنتوں سے پیار کرو، اللہ رب العزت چار انعامات سے نوازیں گے، المحبت فی قلوب البررہ، والحیبت فی قلوب الفجرہ، والسعۃ فی الرزق، والثقۃ فی الدین۔ چار انعام، ایک سنت اپنا لو، داڑھی ٹوپی رکھ لو اور کرتا پیجامہ پہن لو اور پگڑی لگا لو، اللہ رب العزت کہتے ہیں، نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگ محبت کرنے لگیں گے، پیار بھری نظروں سے دیکھیں گے۔ یہ وہ غلام ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی تھی، یہ وہ غلام ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں سے محبت کی ہے۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، کافر اور فاسق تھر تھر کانپنے لگے گا تمہیں دیکھ کے۔ یہ کیسی برکت ہے؟ یہ سنت کی برکت ہے۔ والسعۃ فی الرزق، آدمی کا مسئلہ ہے پیٹ کا، کہ بھائی 2 وقت کا کھانا پیٹ میں جائے تو صحت بھی اچھی رہتی ہے، زندگی بھی اچھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت اپنا لو، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ میرے مالک نے میرا پیٹ کہاں سے بھرا ہے۔ والثقۃ فی الدین، اور دین میں اللہ پاک پختگی عطا فرمائے گا۔ دین میں پختگی ایسی ہوگی، آدمی سوچے گا کہ میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے ٹوپی پہنا ہے، میں نے محمد رسول اللہ کا حلیہ بنایا ہے، میں نے لباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہے، میں شراب کیسے پیوں، میں زنا کیسے کروں، میں سود کیسے کھاؤں، میں اسی طرح قمار بازی کیسے کروں، میں اسی طرح دوسری گندی حرکتیں کیسے کروں۔ تو اللہ پاک ایک ایک کر کے اس کو ساری لتوں سے، گندی حرکتوں سے الگ الگ کر کے پاک و صاف بنا کے ولیوں میں شمار کر کے موت ولیوں جیسی اللہ رب العزت کا ولی بنا کر اللہ قبر میں پہنچائے گا، میدان محشر میں جنت کا فیصلہ اس حق میں کرے گا، بشرطے کہ سنت کے مطابق زندگی ہو۔ صحابہ نے سنتوں کو اپنایا تھا، عہد کہہ کے وہ کوڑے کھایا کرتے تھے۔ بلال حبشی، حضرت حسان بن ثابت، سنا ہوگا نا، کہ جو مدح رسول تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کرتے تھے، شاعر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کا رہنے والا، میں جب مکہ میں آیا تو میں نے ایک کالے کلوٹے غلام کو دیکھا کہ جس کے کندھے کے اوپر اور جس کی گردن میں قلادہ ایک لمبی رسی ہے، وہ اس کو باقاعدہ چند آدمی، چند ایسے فساق اور فجار لڑکے ایسے ہیں جو بدمعاش ہے، جس کو کھینچتے پھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کھینچ کی وجہ سے، دم گھٹنے کی وجہ سے آنکھیں باہر آ رہی ہے، زبان باہر نکل رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کو ریتیلی چٹان گرم زمین پر لٹایا جاتا ہے، اوپر بڑی بڑی چٹان رکھی جاتی ہے، وہ کہتا ہے احد اللہ احد اللہ احد، وہ دل سے کہتا ہے اللہ احد۔ تو میں نے پوچھنے والوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے کہ جس کو اتنی تکلیفوں سے گزارا جا رہا، آخر اس کا کیا ماجرا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بے دین ہو چکا ہے، ہم اس کو منحرف کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بلال سے پوچھا گیا کہ تو اتنی تکلیف کیوں کھاتا ہے، تو اتنی تکلیف کیوں کھاتا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ تم لوگ ایک مٹکی لیتے ہو، یا جی مٹکا لیتے ہو، زمین سے بنایا ہوا مٹکی، کیا کہتے ہیں اس مٹکی بولتے ہیں نا، اس کو دیکھتے نہیں دیکھتے ٹھن ٹھن مار کے، اگر کھنک کی آواز پیدا ہوئی تو یہ سوچتے ہیں ہاں یہ اچھا ہے، اگر کھنک کی آواز پیدا نہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ کچا ہے۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ میرا اللہ مجھے پرکھنا چاہتا ہے کہ دل سے عہد نکالتا ہے یا ویسے ہی زبانی عہد نکالتا ہے۔ میرا اللہ مجھے آزمائش کر رہا ہے، ان آزمائشوں کے بدلے میں اللہ نے نوازا کیا؟ کالے کلوٹے غلام
نبی کی غلامی اختیار کی، سچے عاشق بنے، سچے محمدی بنے، سچے نبی سے عشق کرنے والے بنے. یہ جھوٹے عاشق نہیں کہ باقاعدہ کہہ دیا اہل سنت والجماعت کہ بھائی ہم سنی. ارے سنت پر عمل بھی کر لے تب سنی کہلائے گا. ارے نمازیں پڑھ لے تب تو سنی کہلائے گا. ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کر لے تب تو سنی کہلائے گا. بولنے سے سنی نہیں ہوتا، بولنے سے عاشق رسول نہیں ہوتا. بول رہ جائے گا، عمل اللہ عمل کو دیکھیں گے، اخلاص والا عمل دیکھیں گے. صرف ادھر لگا لیا لیبل اور وہاں پر نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، وہاں پر ذکر بھی چھوڑ رہے ہیں، وہاں پر سود بھی ہو رہا ہے، جوا بھی ہو رہا ہے، بڈی بھی ہو رہی ہے، اماں بازی بھی ہو رہی ہے، اور اسی طرح دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، ماں باپ کو نافرمانی کر رہا ہے، اور اسی طرح ہر وہ عمل کر رہا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور لیبل لگاتا پھرتا ہے کہ ہاں ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں. وہ کورس کے مر جانا بہتر ہے ایسے لقب سے کہ سنت کو بدنام کر رہے ہیں. غلط بات ہے بھی. سچا عاشق رسول، سچا مخلص بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے، کہ جس کے ماتھے کے اوپر، جس کے چہرے کے اوپر نبی کی سنت سجی ہو، کہ جس کے ماتھے کے اوپر نبی کا عمامہ سجا ہو، جو اوپر سے نیچے تک سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک دیکھے تو تصویر نظر آئے کہ ہاں یہ میرے کل کائنات کے آقا سرکار مدینہ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے. تب محبت کرنے لگیں گے لوگ. جھوٹے دعوے کرنے سے کوئی سچا کوئی سنی نہیں ہو جاتا. تو میری بات چل رہی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ، انہوں نے کلمے کا حق ادا کیا تھا. انہوں نے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اس کا حق بھی ادا کیا. ہم نے پڑھا ہے زبان سے، ابھی دل میں نہیں اترا. جب دل میں اترے گا تو اعضاء اور جوارح پر جاری ہوگا. ہماری زبانوں پر جاری ہے، صرف دماغ میں آ گیا. دماغ میں پڑھنے کا نام علم نہیں ہے. اس علم کو دل میں اتارو. جب دل میں اتارو گے تو اس کا یقین آئے گا. جب یقین آئے گا تو انسان اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہا کے مغفرت کی بھیک مانگے گا. تو میں کہنا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑی نامور شخصیت ہمارے لیے، لیکن اس وقت کے کافروں اور فاجروں کی نگاہ میں کالا کلوٹا، حبشی غلام، باپ بھی غلام، بیٹا بھی غلام. اسی سے کہتے ہیں امیہ بن خلف کا غلام تھے، پتہ نہیں کسی دوسرے کافر. دن میں بھی مارتا، رات میں بھی مارتا، دن میں بھی تکلیفیں دیتا، کوڑے برساتا، رات میں چٹان رکھ دیتا، اور اسی طرح سلاخوں سے ان کی سرین کو اور اسی طرح ان کے گوشت کو ڈالتا کہ ایسے ہی مر جا عہد کہہ کے یا دین سے منحرف ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت فتوی عطا فرمائی، نبی کے غلام بنے، عاشق رسول بنے، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کا صحیح مصداق بنے کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند کہ جون سی بھی ایک صحابی ادنا ہو، اعلیٰ ہو، اسفل ہو، جیسا بھی ہو تم اتباع کرو گے. اللہ پاک کی عزت و جلال کے قسم اللہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا. اس کا مصداق بنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد نبی نے ان کی شان میں کہا کہ بلال نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایسا راضی کیا، اللہ اور اس کے رسول کا ایسا عاشق بنا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، سارے اتقیاء کھڑے ہوں گے، سارے ولی کھڑے ہوں گے، سارے اولیاء کھڑے ہوں گے، سارے علماء کھڑے ہوں گے، سارے صلحاء کھڑے ہوں گے. غرض آدم سے لے کر صلح قیامت تک جتنی روحیں آنے والی ہیں سب کھڑیں گے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اونٹنی لائی جائے گی، مجھے اونٹنی پر بٹھایا جائے گا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی آئیں گے. سارے بڑے بڑے صحابہ، حضرت بلال کو اجازت دی جائے گی کہ آپ آج اذان دو کہ دنیا میں مسجد نبوی کا مؤذن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. ساری انسانیت کھڑی ہوگی. حضرت بلال سرخ اونٹی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو ساری انسانیت کو اللہ پاک حضرت بلال کی اذان سنائے گا. چھوٹی عزت ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ محمد کی غلامی ہے، یہ غلامی سہنی پڑتی ہیں.
جھیلنی پڑتی ہے، سود کھا کے، بٹی کا کھا کے، رشوت کر کے، زنا کر کے، گندی حرکتیں کر کے، ماں باپ کا دل دکھا کے یہ عزت حاصل نہیں ہوتی، شکلوں اور صورتوں سے فیصلے نہیں ہوتے میرے بھائی۔ تو حسن والا، تو جمال والا، تو حسب والا، تو نسب والا، پیسے والا، دھن دولت والا، 50 ایکڑ زمین، 50 لاریاں، 50 بنگلے ہیں، لیکن قبر اور نہیں دیکھتی کہ قبر تو بادشاہ ہے، تو فقیر ہے، تو امیر ہے، امیرن ہے، غریبن ہے، شاہ ہے، ملکہ ہے، عزت والا ہے، کامیابیوں والا ہے، جھک جھک کے تجھے سلام لوگ کرتے ہیں، وہ قبر نہیں دیکھتی، قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، امیر امیرن برابر، غریب غریبن برابر، ایک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سارے محشر کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دے گی، اللہ اکبر کی صدائیں سنائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا تو نے عہد کہہ کے مار کھائی تھی، میں نے تیرا بلند درجہ اتنا کیا کہ سارے انبیاء بھی تیری اذان سنیں گے، سارے ولی بھی اذان سنیں گے، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیری اذان سنیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ وہ کہا گیا نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی کہ جب تک جنت میں میں نہ چلا جاؤں، سارے نبیوں کے اوپر جنت حرام ہے، جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے ساری امتوں کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو اب باری کس کی آئی جنت میں جانے کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر بٹھا دیا جائے گا، اونٹنی پر بٹھانے کے بعد اس کی جو نکیر ہوتی ہے اٹھا کے نیچے ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب اونٹنی خود اللہ کے نبی نے نہیں چلانی کہ بھئی اللہ کے نبی نے باقاعدہ اس کو ہانکنا ہو، نہیں، سارے نبی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت شیس، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت کھڑی ہوگی، اور اسی طرح حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اور اسی طرح حضرت سارے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کھڑے ہوں گے پنجوں کے اوپر۔ اجی کس کو یہ مقام حاصل ہوگا؟ کون ایسا ہوگا مقام والا، بھاگ والا اور عزت والا، کرامت والا، شرف اور بزرگی والا کہ جس کو اللہ کے حبیب کا ڈرائیور بننا نصیب ہو جائے، کہ جو اللہ کے حبیب کی اونٹنی کی نکیر پکڑ کے جنت میں جائے، وہ کون بھاگ والا ہوگا؟ تو سب پنجوں پر کون آدم سے لے کر صبح قیامت تک ساری روحیں کھڑی ہوئی ہوگی، سب دیکھ رہے ہوں گے کون ہوگا۔ ابوبکر ہوگا، وہ یار رسول، اور حضرت عمر ہوں گے کہ جن کے، حضرت ابوبکر ہوں گے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہاں، حضرت عمر نے کہا کہ میرے سارے جتنے بھی میرے نیک اعمال ہیں، میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جب سے لے کر مرنے تک، میں جب مروں گا جب تک جتنے بھی نیک اعمال ہیں، عمر کہتا ہے کہ مجھے ایک رات کے بدلے ابوبکر سارے نیک اعمال لے لیں۔ وہ کون سی رات؟ یعنی غار رسول، کہ جو حضرت ابوبکر نے مدینے کی ہجرت کے موقع کے اوپر غار ہرا میں جو رات گزاری تکالیف کے ساتھ، وہ اس رات کے بدلے میں حضرت ابو عمر کہتے ہیں کہ یہ مجھے سارے نیک اعمال میرے لے لے، وہ رات دے دے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو جنت کے سارے جتنے 8 دروازے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے؟ وہ ابوبکر ابن ابی قحافہ، وہ ابوبکر ابن ابی قحافہ ہے کہ جس کے لیے 8 دروازے جنت کے پکار رہے ہیں، کہ جس کی فضیلت ایسی ہو وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر 2 عمروں میں سے اللہ پاک نے ایک عمر 2 عمروں کو مانگا تھا، یا عمر ابن ابی ہشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے، یا تو ابو جہل دے دے اسلام کو تقویت ہو، یا عمر کو دیکھے یا عمر رضی اللہ عنہ کو دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے جس کو مانگا، مراد ہے، مانگے ہوئے ہیں، وہ بھی وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ ذوالنورین کا لقب پانے والا حضرت عثمان بھی کھڑے ہوئے ہیں، حیدر کرار کہ جس کے بارے میں کہا گیا مرض الوفات کے وقت کھڑے ہوئے، اور کھڑے بیٹھنے کے بعد بلایا، اور جان کنی عالم میں بلایا حضرت علی کو، اور کہنے لگے کہ
سینے پر سر رکھا، کچھ دعائیں پڑھی، جاتے وقت چند لفظ بولے کہ علی اس بات سے راضی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے جنت میں ہو جائے، کہ جس کو جنت کی بشارت دی گئی ہو، کہ جو طلحہ زبیر عشر مبشرہ کھڑے ہوں گے، ساری انبیاء کی جماعت، اولیاء کی جماعت، رسولوں کی جماعت، ولیوں کی جماعت، صحابہ کی جماعت، متقیوں کی جماعت، سب پنجوں پر ہوں گے، لیکن کس کو بلایا جائے گا؟ بلال سے کہا جائے گا کہ آؤ اس اونٹنی کی نکیر پکڑو اور جنت میں لے کر چلے جاؤ حضرت محمد رسول اللہ کی محمد سے وفا دولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد کی غلامی نے کہاں تک پہنچایا ہے، محمد کی غلامی نے بڑی عجیب عزت دلائی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ کی وفات ہو گئی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات کے بعد ظہر کا وقت ہوا، انصاری عورت کے گھر کے اوپر چڑھ کے اذان دینے لگے، انہی کی ذمہ تھی اذان، مسجد نبوی کا امام، مسجد نبوی کا مؤذن بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اذان دینے لگے، اللہ اکبر کہا، پھر اس کے بعد جو ان سے کلمات ادا کیے سب کہے، تو اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، سامنے دیکھ کر گواہی دیتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو جیسے ہی لفظ پر پہنچے، اذان بھی پوری نہیں کر پائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جب محمد کا دیدار نہیں تو بلال کی اذان بھی نہیں ہوگی، فوراً بند کر دیے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے فوراً نکلے، شام کی طرف چلے گئے، 6 مہینے جہاد، 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے ہو گئے، تو 30,000 سے زائد مجمع صحابہ کا جہاد میں تھا، کسی کے خواب میں اللہ کے نبی آئے نہیں آئے، اور حضرت بلال سے کہنے لگے آ کے اقرار خواب کہ بلال ہم سے کیا بے وفائی ہوگی، ہمارے سے اتنی بے وفائی کہ ہمارے در پر آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ حضرت بلال وہ خواب غفلت سے اٹھنے کے بعد ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ میں یہاں پر پڑا ہوا ہوں، اور جلد سے جلد 10-12 راتیں 10-12 دن صرف کھانے اور پینے اور حاجت کے علاوہ کوئی کسی چیز کے لیے ضرورت کے لیے روکا ہی نہیں، سیدھا چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے اور دیکھا تو یہ بڑی جدائیاں ہیں، یہ یہاں پر جب مر جاتا ہے کوئی انسان واپس نہیں آتا، سیدھا قبر کے اوپر آ کر سیدھا گر گئے، یا رسول اللہ میں تو آ چکا ہوں، آپ کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو کیا درد ہوگا، کیا محبت ہوگی، کیا عشق ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں رواج کہنے والوں نے روایت کہا، کرنے لکھنے والوں نے لکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، اس وقت ظہر کا یا مدنی عصر کا جو سمے اذان کا وقت ہو چکا تھا، تو اب حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ بھی ہیں، شیخ المشائخ ہیں، بڑے بڑے اللہ والے بڑے بڑے صحابہ ہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، کیونکہ بلال تو قسم کھا چکا ہے جب نبی کا دیدار نہیں تو اذان بھی نہیں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حضرت سارے بڑے بڑے صحابہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دوسرے جو واسطہ تھا نبی کی، جو آل رسول تھے سب سے، لیکن سب نے ایک پلان ڈالا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، امام حسن اور امام حسین، ان سے درخواست کی، ایک 6 سال کے ایک 7 سال کے، دونوں سے درخواست کی کہ آپ جا کے کہو تو آپ کی بات وہ حضرت بلال نہیں ٹال سکتے، اور وہ آنے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا چچا جس طرح آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے، ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ ہمارے لیے اذان دیں۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں وہیں گھر گیا، میں نے قسم توڑ دی اور آ کے میری جان آپ پر حاضر ہو، جس خاندان پر جان حاضر ہو میں اس خاندان کے لیے ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، میں اپنی قسم توڑ سکتا ہوں، آج بلال اذان دے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انصاری کے گھر کی چھت پر چڑھنے کے بعد کانوں میں انگلیاں دی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا، تو کہتے ہیں مسجد میں کوہرام مچ گیا، اور اسی طرح اپنی وہ جو صحابہ کی جو عورتیں ہیں وہ ننگے سر باہر نکل کے آئے کہ بلال کو تشریف لا چکے ہیں لیکن محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے، کوہرام مچ گیا۔ کہتے ہیں عزت کی محمد سے وفا ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک روایت اور ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا
جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز ادا کی جانے والی تھی، تو اذان کی ذمہ داری اذان کوئی دیتا تھا۔ حضرت عمر بھی تشریف لائے، سارے مجمع کی خواہش کے بلال اذان دے۔ تقریباً مجمع 36,000 کا مجمع بیت المقدس میں مقیم ہے، سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کا، وہ فرمان کی اجازت چاہتے ہیں، فرمان کے منتظر ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے سارے صحابہ کی طرف سے حضرت بلال سے کہا کہ عمر آج ہمارے لیے اذان دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا بلال نے وہ جہاں براق بتانے والے بتاتے ہیں، براق جہاں بادا کرتا تھا وہاں سے اوپر چھت کے اوپر چڑھے، وہاں سے اللہ اکبر کا جو نعرہ بلند کیا ہے، تو کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا 36,000 کا مجمع دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان کے پاس شکل نہیں تھی، صورت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، حسب نسب نہیں تھا، بنگلے اور گاڑیاں نہیں تھیں، حسب نسب پہ میرے بھائی فیصلے نہیں ہوتے، عزت ذلت کے فیصلے حسب نسب پہ، خوبصورتی پہ، دھن دولت پہ، بنگلوں پہ، وزارت پہ، صدارت پہ، حکومت پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ محمدی کھپا تھا حضرت بلال کے پاس کہ کی محمد سے وفا کا نغمہ انہوں نے دل میں پرویا تھا۔ آج ہم سنی کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لقب لگاتے ہیں، لیکن زندگی سنتوں سے خالی ہے تو کاہے کے سنی ہو گئے۔ سچا عشق کرو محمد رسول اللہ سے، تب جا کے زندگی بنے گی۔ صحابہ نے سچا عشق کیا تھا، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھا ہے اس کا حق ادا کیا۔ میں نے ادنا غلام کا قصہ سنایا ہے، میں نے بڑے بڑے صحابہ کی قربانیاں نہیں سنائی، میں نے چھوٹے کہ جس کو کہا جاتا تھا، جس کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، جس کو تپتی ہوئی ریت پر ڈال کر چٹان رکھ دی جاتی، جو کہتا احد احد کی برکت اللہ نے آسمان زمین سے لے کر فرش تک جس کے نام کو بلند کیا وہ حضرت بلال ہے۔ میں نے چھوٹے کہ جس کو ہم کہتے ہیں بلال، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، میں نے کسی کی شان نہیں بیان کی، میں نے محمد مصطفیٰ کے ادنا غلام کی، میں نے تعریفات بیان کی ہیں کہ عزت ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے، اللہ پاک عزت بھی دیں گے، اللہ پاک کامیابی بھی دیں گے، اللہ پاک دل اور جان سب روشن کر دیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق بیان کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ حقوق کے مطابق بات ہوگی، کیونکہ وقت نہیں ہے، ابھی ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو سیرت بھی شروع کرنی ہے، تو انشاءاللہ سیرت کے موضوع کے اوپر 3 جمعہ بچے ہوئے ہیں، 3 جمعہ کے بعد سیرت شروع کی جائے گی، تو اس کے متعلق ابھی جو نماز کا معاملہ ہے اور اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کو پوسٹ پیڈ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ سیرت ختم ہوگی، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو بات کی جائے گی اس کے اوپر۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ چند حقوق ہیں، ایک ہو گیا ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں۔ انشاءاللہ 3 جمعہ مکمل اس کے متعلق بات کی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک کمیوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم نے اگر نبی کی شان میں گستاخی کی ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم گستاخ رسول ہیں، لگتا ہے گستاخ رسول ہیں، نادانی ہے کہ ہم نے گستاخ رسول، اگر میرے نے کچھ بھی اتنی بھی گستاخی کی بات کی ہو نبی کی شان میں تو میرا ایمان ہی نہیں ہے بھائی ایمان؟ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہو ایمان کہاں ہے اس کا؟ اجی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم نے زبان سے اقرار کیا، تصدیق باللسان، اقرار باللسان تصدیق بالجنان، زبان سے اقرار کیا اور اسی طرح دل سے ہم نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے رسول ہے، تو ہم گستاخ ہو گئے۔ ہم نے صحیح عقیدہ بیان کیے تو گستاخ ہو گئے۔ ارے بھائی عقیدت آپ کی ہے، عقیدت اتنی ہو کہ عقیدت اللہ کے ساتھ مل جائے، عقیدت محمد مصطفیٰ کے ساتھ عقیدت ہو۔ اور سننا ایک بات، جب باتیں آئی تھی اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ عقیدت اور محبت میں اور اسی طرح عقیدے میں فرق ہوتا ہے۔ عقیدت اپنی جگہ ہے، آپ عقیدت میں اتنے زیادہ نہ ہو جاؤ کہ باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اولیاء کو اور اسی طرح رسولوں کو، نبیوں کو وہ جا کے کہاں رکھ دو، خدائی کا درجہ دے دو۔ یہ عقیدت غلط عقیدت ہے۔ محبت ہے، ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے، اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد رسول اللہ سب سے اعلیٰ عرفہ نور کے مالک ہیں۔
سب سے اونچا نور، اس جیسا نور میرا بھی نہیں، اس جیسا نور آپ کا بھی نہیں، کسی کا نور نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ کا، اتنا خاص نور ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، سید البشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، بشر وہ جو انسانوں کے سردار، انسانوں کے آقا، سید البشر ہیں، لیکن عقیدت میں گر جانا بشر سے، اسی طرح باقاعدہ نور کا درجہ دے دینا، اور نور باقاعدہ اللہ کے نور کو، اللہ کے نور کا درجہ دے دینا، یہ غلط بات ہے۔ میں گستاخ رسول نہیں، اگر آپ میرے گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ جاری کر دیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر میرے سے کوئی غلطی بات ہوئی تو بھائی غلط بات ہوئی، میں نے کوئی نبی کی شان میں گستاخی کی کوئی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ بات آئی کہ میں گستاخ رسول ہوں، میں نبی کا درجہ نہیں جانتا۔ اگر میں گستاخ رسول تو میری زندگی ختم ہے، میرا ایمان ہی نہیں ہے، میرے دو جنت جہنم کا کوئی معنی نہیں رکھتا جب ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی سے سچا عشق عطا فرمائے، جھوٹے دعوے نہ کریں، جھوٹے دعوے کرنے والے منافق کہلاتے ہیں، منافقوں کی سزا بڑی سخت ناک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جو دل میں ایک رکھتا ہو زبان پر ایک رکھتا ہو وہ منافق کہلاتا ہے۔ 7 درجے لذات جحیم سفر، اس طرح تقریباً 7 دروازے، سب سے جو نیچی جہنم ہے خطرناک، کہ جہاں پر اونٹ کے مانند بچھو ہوں گے، بڑے بڑے اثرے ہوں گے، وہ حاویہ جسے 100 مرتبہ روزانہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، وہاں منافقین ہوں گے۔ سے اللہ سے توبہ کرے، سچا عشق اللہ عطا فرمائے۔ گستاخ رسول کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن سمجھو قبر میں پتہ چلے گا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے صحیح عقیدہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اور چند باتیں ہیں، بات نکل گئی تھی آپ کے سامنے، مسجد کا کام ماشاءاللہ آپ دیکھ چکے ہیں، کتنی محنتوں سے، کتنی مشقتوں سے ماشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچا، آپ ہی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ نے توفیق دی، توفیق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 1000 کروڑ لکھ پتی ہو، کھرب پتی ہو، لیکن دل چور ہو، 1 روپیہ دینے میں دل اٹھی نہ جاتا ہو۔ اللہ نے آپ کو قبول فرمایا، کہیں دوسری جگہ جا کے یہ مسجد کو جو کام ہے یہ مکمل نہیں ہوا، یہ آپ کے دین کی برکت ہے، اس لیے بہت سارا کام باقی ہے، اور اسی طرح بہت ساری وصولی بھی باقی ہے، اور جن لوگوں نے وعدے کیے تھے کہ بھئی ہاں ہم دیں گے، ماشاءاللہ انہوں نے دیے، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قابل مبارکباد ہے کہ جس کا پیسہ لگا، کہ جس کی محنت لگی، جس کا سب کچھ لگا، جان بھی لگا، مال بھی لگا، اللہ نے آپ کو قبول کیا تو آپ مبارکباد ہیں۔ میری طرف سے مسجد کی جتنی بھی کام میں آپ نے امداد کی ہے، اللہ پاک آپ کی امداد کو قبول فرمائے۔ کسی کے دینے کو، چاہے اس نے وقت دیا ہو، جس نے پیسہ دیا ہو، جان دیا ہو، مال دیا ہو، سب کچھ جس نے جو دیا ہے، اللہ پاک آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے ہاتھ چند اور تھوڑا کام باقی ہے، اور اسی طرح تھوڑے پیسے بھی، قرضے میں بھی تھوڑی چیزیں لائے ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ کے لیے دیں، اپنی طرف سے دیں، اپنے بچوں کی طرف سے دیں، صدقہ نہیں، ہدیہ، سمجھنا ہے؟ آپ صدقہ دیں، صدقہ مسجد میں نہیں رکھتا، کیونکہ میل ہے، میل اپنے مال کا میل، جان کا میل مسجد میں نہیں قبول ہوتا، اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتے۔ آپ اپنی طرف سے، مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب، اپنے باپ دادے، اور اسی طرح اپنی دادیاں اور اپنی ماں اور اپنی بہن جون سے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے حق میں، تاکہ آپ کی طرف سے ان کے لیے گفٹ ہو جائے، اپنی اماں کے لیے گفٹ ہو جائے، اپنے باپ کے لیے گفٹ ہو جائے، اپنی بہن کے لیے گفٹ ہو جائے، جو ان سے آپ لکھا سکتے ہیں کمیٹی والے انشاءاللہ نماز کے بعد حاضر ہو جائیں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے مسجد کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ 1 روپیہ دو گے، اللہ پاک 700 گنا بڑھا کے کل قیامت کے دن اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس بات پہ یقین رکھ کے جتنا بھی ہو سکے آپ سے، چاہے 1 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، 10,000 روپیہ ہو، آپ اللہ کے لیے دیں۔ اخلاص اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اخلاص آپ کو بھی اللہ عطا فرمائے۔ کمیٹی والے حضرات نماز کے بعد آپ سے ملاقات کے، آپ ان سے ملاقات کرنے ملیں، انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، کمیٹی والوں کا بھی فائدہ ہوگا، مسجد کا بھی فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی